حضرت پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت عطا فرمائے، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو آپ نے فرمایا میں نصیحت جو کرتا ہوں اس کو پلے باندھ لینا۔ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھنا۔ اللہ کے ولی تھے، نصیحت کی تو وہ بندہ جو آیا تھا وہ سوچنے لگا کہ یار میں تو ایک مقدس ولی کی بارگاہ میں آیا تھا، ان کا نام بڑا سنا، سوچا کچھ نصیحت کریں گے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ کون دنیا کے اندر ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود سے بہتر نہیں سمجھتا؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے ایسا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نصیحت میری پلے باندھ لینا، سمجھ لینا اس کو کہ زندگی بھر اپنے آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر نہ سمجھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آپ سے بہتر نہ سمجھو تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھنا۔ اس کو مزہ نہیں آیا، اس نے کہا یار میں اتنا دور سے سفر کر کے آیا، میرا ٹائم برباد ہو گیا، میرا ٹائم ویسٹ ہو گیا، ضائع ہو گیا میرا وقت۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں، اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ آج رات ادھر ہی آرام کیجئے، صبح فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کر کے پھر تشریف لے جائیے گا۔ وہ شخص وہیں ٹھہر گیا، اس نے پوری رات آرام کیا، صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ کمرے میں بیٹھا تھا تو حضرت نے ناشتہ بھجوایا۔ ناشتہ ایک ٹرے گئی کمرے کے اندر، جس کے اندر ایک طرف پراٹھے رکھے تھے، مکھن رکھا ہوا تھا، مرغی رکھی ہوئی تھی، اور ایک طرف 3 دن کی سڑی ہوئی دال تھی اور 2-3 دن کی باسی روٹی تھی۔ اس کے کمرے میں بھیج دی، بڑی توجہ کے ساتھ سننا، اس کے کمرے میں بھیج دی گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ ناشتہ آ چکا ہے تو اس نے کھانا شروع کیا کہ اتنے میں دروازے پر کسی نے آواز لگائی کہ 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ 3 دن کا بھوکا ایک شخص دروازے پر آیا، اللہ کے نام پر دے دو۔ جب اس نے صدا لگائی تو اس نے کیا کیا، وہ 3 دن کی جو سڑی ہوئی دال تھی، 2-3 دن کی باسی روٹی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی، اور جو مرغا پراٹھے جو کچھ تھا چکن وغیرہ وہ خود کھا گیا۔ کھا کر کے جناب نکلنے لگا اور کہا کہ چلو آخری سلام حضرت سے کر لیتا ہوں اور دعا لے لیتا ہوں۔ وہ جب خدمت میں حاضر ہوا کہا حضور اب اجازت ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب اس نے ہاتھ بڑھایا سلام کے لیے تو آپ نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پھر آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا رات میں جو نصیحت کی تھی اس کو یاد رکھنا زندگی میں۔ تو وہ غصہ ہو گیا، وہ اس نے غصے میں پھوٹ پڑا، اس نے کہا آپ کی یہ کیا بات ہے، آپ کی یہ کیا بات کرتے ہیں کہ زندگی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھنا، یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے ولی کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا نادان، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود سے بہتر سمجھتا تو دال خود کھاتا، پراٹھے اس فقیر کو دیتا، اور روٹی خود کھاتا، سالن اس فقیر کو دیتا۔ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے بہتر تو دور اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، اپنے جیسا بھی سمجھتا تو ایک پراٹھا اس فقیر کو دیتا، ایک پراٹھا خود کھا لیتا۔ تو نے تو رب کو اپنے جیسا بھی، رب کے نام پر لوگ مانگنے آتے ہیں، فرمایا تو نے تو اپنے جیسا بھی رب کو نہیں سمجھا، سارا خود کھا گیا، سڑا ہوا اللہ کے جو ہے فقیر کو دے دیا اللہ کے نام پر۔ 3 دن کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ اس کا کیس نہیں تھا، یہ اس شخص کی بات نہیں تھی۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر دروازے پر آتا ہے، وہ رب کے نام پر مانگتا ہے تو ہم اس کو جو ہے تازہ کھانا نہیں دیتے، شام والا کھانا اٹھا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ننگا آتا ہے، کپڑے مانگتا ہے تو ہم اس کو کپڑے نئے نہیں دیتے بلکہ
20 रुपए मीटर वाला कपड़ा देते हैं, हमारे दरवाजे पर कोई पैसे मांगने के लिए आता है तो हमारे बटवे से वो नोट निकलता है जो सबसे पुराना हो, जो सबसे फटा हुआ हो। खुदा का खौफ करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ए अल्लाह के बंदो, तुम अगर रब की बारगाह में कोई चीज खर्च करते हो तो वो करो जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद हो। तुमको जो सबसे अच्छी चीज लगती है, तुम अपनी जिंदगी में जिसको अच्छा पसंद करते हो, रब फरमा